اس کی عبادت میں، رب نے اس کے کشف میں، رب نے اس کی آنکھوں کے نور میں کتنا کمال رکھا ہوگا، کتنا برکتیں رکھی ہوگی۔ جو بندہ ہر قدم پر وضو کو تر و تازہ کر لیتا ہے، کیا کبھی اس نے اشراق کو چھوڑا ہوگا؟ کبھی کیا اس نے چاہت کو چھوڑا ہوگا؟ کبھی اس نے ابابین کو چھوڑا ہوگا؟ کبھی اس نے تہجد کو چھوڑا ہوگا؟ کبھی اس نے فریضہ نماز کی ادائیگی کو ترک کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جو اپنے مستحب عمل ہے کہ اگر وضو پہ وضو کیا جائے یہ مستحب عمل ہے، اور اگر وضو پہ وضو کیا جائے خاص برکت کے لیے یہ اچھا عمل ہے، مگر یہ نہ واجب ہے نہ ہی فرض کہلاتا ہے۔ مگر جس مرد کلندر نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا بہترین انداز اپنا کر سفر طے کیا، وہ مرد کلندر بتاتا ہے میں حرم کعبہ میں جب پہنچا تو میں نے دل میں ارادہ کیا ہے، ابھی کسی کو بتایا نہیں، باولا نہیں کیا، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ نہیں کیا، میں نے بتایا نہیں کہ عرصہ دراز سے عمل کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہوں، اس شان اور اس عظمت سے آیا ہوں، اور اس اہتمام اور اس برکت سے داخل کیا گیا ہوں کہ میں ہر قدم پر تر و تازہ وضو کرتا ہوا 30 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد آج حرم کعبہ میں داخل ہوا ہوں۔ بس یہی کچھ سوچا ہے کہ میں جس شان سے آیا ہوں اس شان کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا ہوگا۔ میں جس شان کے ساتھ حرم کعبہ داخل ہوا ہوں، اتنی مشقت اور اتنی پاکیزگی، اتنا دلیری اور اتنا بہترین اہتمام کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا ہوگا۔ بس یہی ارادہ کیا تھا۔ حرم کعبہ کی نورانیت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، برکات کا سلسلہ میری آنکھوں کو میں نہیں دیکھا، رحمتوں کا ظہور نزول میری آنکھوں نے نہیں پایا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا حرم کعبہ کی طرف دیوار تو موجود ہے، اس کی روحانیت میری آنکھوں کے سامنے دکھائی نہیں دے رہی، تو لوگوں نے بتایا حرم کعبہ کی رونق، حرم کعبہ کی برکت، حرم کعبہ کی رحمتوں کا نزول، اور رابعہ بصری جو حرم کعبہ میں داخل ہونے کے لیے رواں دواں ہے، اس کے استقبال کو رواں دواں ہو چکا ہے، اور روحانیت اس کے استقبال کرنے کے لیے گئی ہے، برکتوں کا ظہور اور رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا، میں ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہوا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اس اہتمام کے ساتھ